کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو زیادہ قیمت کیوں بتائی؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سونے میں درار آ جائے تو اسے پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں ایک بار درار آ جائے تو وہ کبھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہنیں گے، بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن موجود ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں، دل میں اتر جاتا ہے اور دل سے اتر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص بندوں کی حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حقوق بھی ادا کر دیتا ہے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدر سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ ہزار دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ڈرو تو صرف اپنے گناہوں سے اور امید رکھو تو صرف اپنے رب سے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کرے اور اللہ پاک سے مدد کا انتظار کرے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی زبان میٹھی ہو جاتی ہے اس کے دوست بڑھ جاتے ہیں۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہوتی ہے۔ جو شخص مشکل وقت کے لیے جمع کرتا ہے اس پر مشکل وقت آتا ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل جد پر اڑ جاتا ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس جنت سے کم قیمت پر نہ بیچنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں کہ یہ غلامی ہے، میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ اگر کوئی شخص تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی ہے لیکن ایک دن ضرور ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، علم دولت سے بہتر ہے، اس لیے کہ دولت فرعون اور قارون کو ملتی ہے اور علم پیغمبروں کو ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تقدیر اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے، تم یقین تو رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دے گا۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارا سب کام تمہارے نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں، نمبر 1 امیر دل کی مخلص، نمبر 2 عورتوں کی صحبت، نمبر 3 جاہلوں سے بحث۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وہ بلندی کسی کام کی نہیں جس پر چڑھ کر انسان انسانیت سے گر جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا رشتوں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم صبر کرتے کرتے اللہ کے اتنے قریب ہو جاؤ گے کہ ابھی دعا دل میں ہوگی اور اللہ کن فرما دے گا۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا،
جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی جھیل اگر سوکھ جاتا ہے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں کے انتقال کے بعد بھی وہ اپنی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم خوش ہو یا تکلیف میں سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ساتھی کا تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ بڑا کام وہی شخص کرتا ہے جو خود کو چھوٹا کام کرنے پر بھی راضی کر لے۔ فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ جب زندگی میں بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مدد اللہ سے مانگو، وہی رحیم ہے، وہ ضرور رحم کرے گا۔ تم لوگوں کی باتوں کو دل پر نہ لو، کیونکہ زندگی کا اصل مقصد رب کو راضی کرنا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ کریں، کیونکہ آپ اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہیں۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کو یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیں، اپنی ذہنی سکون کے لیے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا کمزوری نہیں، عقل مندی ہے۔ جو لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ جنت میں ایک ساتھ کیسے رہیں گے؟ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ جو تقسیم کرو گے اسی میں اضافہ کر دیا جائے گا، پھر وہ چاہے کانٹے ہوں، پھول ہوں یا پھر آسانی۔ بچپن میں 2 انگلیوں کو جوڑنے سے دوستی ہو جاتی تھی، مگر اب گلے لگانے سے بھی منافقت نہیں جاتی۔ ہمارے معلومات ہماری اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ کبھی بگڑنے نہیں دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ آسمان سے کبھی ناکامی کا پیغام نہیں آتا، کبھی بھی نہیں۔ آسمان سے ہمیشہ ایک یقین دہانی آتی ہے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ رشتے اور موسم ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے تو کبھی برداشت سے زیادہ باہر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ زندگی کی ساری کمائی کو اگر موت پر تقسیم کیا جائے تو صرف کفن تک ہی پہنچتا ہے، اس لیے حلال کمائیں اور حلال کھائیں۔ انسان کو توڑنے، جوڑنے اور گرانے کے کئی طریقے ہیں، مگر اسے اپنا بنانے اور اسے سنوارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ محبت ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو صرف عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھتے ہیں۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے، جو مسلسل کوشش کیے جاتے ہیں وہ اپنے اصل مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔